ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ 2 جمعوں میں وضو کا طریقہ، اس کے بعض مسائل آپ کے سامنے بتلائے گئے، اور انہیں دہرانے کا اور بتلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں جو یہ ایک سبق پہلے سے الحمدللہ موجود ہے، سب جانتے ہیں کہ وضو کیسا ہوتا ہے، لیکن دہرانے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اسے سن کر اصلاح ہو جائے، ورنہ اللہ کا شکر ہے وضو کرنے کا طریقہ سب کو آتا ہے. کچھ باتیں ذہن میں نہیں ہوتی، بھول جاتا ہے تو دوبارہ یاد آ جاتی ہیں، تو سبق تازہ ہو جاتا ہے. یہ مطلب ہے اس کے بیان کرنے کا. وضو کتنی اہم چیز ہے یہ آپ کو بتلایا گیا. جب وضو کرنے کے بعد آدمی مسجد میں آتا ہے تو یہ بھی بتلایا گیا کہ اپنی فطرت کی رفتار سے آئے، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا دین ہم پر بہت شفیق اور بہت آسان ہے. پھر یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ وضو کر کے آئے، جماعت قائم ہو گئی تھی، جماعت کھڑی ہو گئی تھی، اور میں نے یہ سوچا کہ ابھی تو امام صاحب رکوع کر لیں گے، میری رکعت مل جائے، جہاں چاہیں کھڑا ہو جاؤں نیت باندھ کے. ایسا بھی نہیں ہے. صف بنانے کا اہتمام یہ بہت ضروری ہے. میں آیا اور آنے کے بعد بجائے بیچ میں آنے کے کونے میں ہی کھڑا ہو گیا صف کے، اور میرے ذہن میں پہلے سے یہ چیز موجود ہے، نماز ختم ہوگی فوراً چلا جاؤں گا، تو پہلے ہی نیت خراب ہے. حکم تو یہ ہے کہ صف امام کے پیچھے سے درمیان سے بننی شروع ہو، دائیں بائیں. یہ نہیں ہے کہ جہاں آگے کھڑا ہو جاؤں بس کافی ہے، نہیں، ایسا نہیں. صف بنانے کا اہتمام کیجیے، اور دیکھیے صف بنانے کا اہتمام یہاں ہوگا تو میدان محشر میں بھی ہوگا. یہ مقصود تو نہیں ہے اللہ کو کہ صف بنائیں آپ، یہ تو دارالعمل ہے. آپ کو عمل کر کے کروا کے بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو بھائی صف ایسے بنتی ہے. میدان محشر میں بتلانے والا کوئی نہیں ملے گا کہ صف کیسے بنے گی. یہ یہیں سے عادت پڑنی چاہیے.
اس لیے صف بنانے کا اہتمام. اور صف بنانے میں بھی حکم یہ ہے کہ جو صف کا نشان ہے یا صف بچھی ہوئی ہے یہ آپ کی ایڑی کا پچھلا سرا صف کے سرے پر ہو. اتنا اہتمام. اور نماز کی حالت میں بھی بعض لوگوں سے ہو جاتا ہے نا کہ وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, تو جیسے ہی دوبارہ کھڑے ہوں دوسری رکعت میں دیکھیں آگے ہو گیا تو پیچھے ہو جائے, پیچھے ہو گیا تو آگے ہو جائے. ہمارے ہاں بڑا عجیب مسئلہ ہے, ایک دفعہ سب خراب ہوتی ہے وہ خراب ہی رہتی ہے آخر تک. اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ پچھلی صف ملی ہوئی بچھی ہوئی ہوتی ہے, اس کا آدھا پاؤں پچھلی صف پر ہوتا ہے. پیچھے والے کو بھی چاہیے اس سے کہ بھائی تھوڑا آگے ہو جائے, میری جگہ پہ تو قبضہ نہ کرے. اہتمام ہے, صف کا اہتمام ضروری ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اہتمام کی ضرورت بیان فرمائی. میری آپ کی ضرورت ہے, اللہ کو مقصود نہیں ہے. وہ ضرورت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صف بنانے میں اگر تم آگے پیچھے ہوگے, سیدھی نہیں بناؤ گے, تو تمہارا نقصان یہ ہوگا کہ تمہارے آپس کے دلوں کے تعلقات خراب ہو جائیں گے, یہ ٹیڑھے ہو جائیں گے دل, محبت نہیں رہے گی آپس میں. تو محبت تو مجھے اور آپ کو ہوگی نا, یہ ہماری آپ کی ضرورت ہے, اس لیے صف درست ہونی چاہیے. اب جب صف درست ہو گئی, یہی وجہ ہے کہ امام حالت تکبیر میں یا حالت تکبیر سے پہلے صفوں کو دیکھتا ہے نا. یہ سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا ایک مسئلہ اور درمیان میں ابھی یاد آیا. ایک بات ہمارے اندر بہت غلط پیدا ہو گئی, وہ کیا؟ امام آئے ادھر سے, وہ امام کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے. امام کو دیکھ کے تھوڑی کھڑا ہونا ہے کہ ابھی پیچھے سے آئے, وہاں والے کھڑے ہو گئے نا, آنا امام نے آگے. حکم یہ ہے کہ امام جس صف میں کو آتا رہے پھر کھڑے ہوں, جس صف میں پہنچ جائے وہ صف والے کھڑے ہو جائیں. امام صاحب وہاں ہیں اور کھڑے ہم یہاں ہو گئے, یہ مناسب نہیں ہے. دوسری بات, جیسے ہی تکبیر شروع ہو صفیں درست کرنی چاہیے. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. میں کسی پہ بات رکھ کے نہیں کہہ رہا, کسی پہ جاتی ہو تو جائے, مسئلہ تو بتاؤں گا. طریقہ کیا ہے؟ جیسے ہی تکبیر شروع ہو سب درست ہو. ہمارے ہاں بعض مواقع میں بعض جگہوں میں یہ ہوتا ہے کہ سب جب درست کرتے ہیں جب تکبیر کہنے والا مکبر قد قامت الصلاۃ پر پہنچتا ہے. نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے. اس کو تو بتلایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تکبیر شروع ہو گئی, ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ ابھی جماعت کے لیے کھڑا نہیں ہوا, اس کی آخری حد کھڑے ہونے کی بتائیے, قد قامت الصلاۃ پہ کھڑا ہو جائے بس, اس سے زیادہ سستی نہ کرے. تو کیا ہم سارے سست بن گئے کہ جب مؤذن کہے گا؟ یہاں پر ایک بہت پہلے کی بات ہے, میرے بھی ہوش سے پہلے ایک مؤذن رہے, بعد میں وہ کہیں سرکاری ملازم ہو گئے تھے. ان کو بڑا شوق تھا تکبیر پڑھنے کا, اور قرآن مجید بہت باذوق تھے قرآن کے معاملے میں, بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے. اور کوئی اچھا قرآن پڑھے, ہو سکتا ہے پرانے لوگوں میں سے کوئی موجود ہو, نماز ختم ہوتی تھی وہ کہتے سبحان اللہ. ایک نمازی تھے یہاں کے, زور سے کہتے تھے نا. ان کو تکبیر پڑھنے کا بھی بڑا شوق تھا. وہ ایک مسجد میں گئے, مؤذن سے کہا بھائی وہ اجازت ہو میں تکبیر پڑھ دوں؟ انہوں نے کہا پڑھ دینا. یہ مسئلے کی بات ہے نا کہ جس نے اذان دی ہے تکبیر پڑھنے کا حق بھی اس کا ہے. اگر دوسرا پڑھے تو اس سے اجازت لے لے, یا وہ خود اجازت دے دے. بغیر اجازت کے نہیں پڑھ سکتا, دوبارہ لوٹائی جائے گی. یہ مسئلے کی بات ہے. انہوں نے کہا اجازت ہو تکبیر پڑھ دوں؟ انہوں نے کہا جی پڑھ دینا. وہ جو امام صاحب آئے مصلی پہ بیٹھ گئے, یہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بیٹھے بیٹھے تکبیر گھما دی. تم امام نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے تکبیر کھڑے ہو کے؟ کہتے ہیں میں پاگل ہوں, تم تو بیٹھے ہو, میں کھڑے ہو کے تکبیر پڑھوں گا.
تکبیر کھڑے ہو کے پڑھی جائے گی، نمازیوں کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا. آخری حد ہے سستی ماری کی، قد قامت الصلاۃ پہ تو ضرور ہی کھڑے ہو جاؤ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اگر اس وقت سب درست نہیں کریں گے تو پھر صف کیسے درست ہوگی؟ تکبیر تو ختم ہو گئی. اب کسی کو پیچھے سے آگے بلانا ہے، صفوں کو بالکل قائم کرنا ہے، کیسے درست ہوگی؟ صف درست ہو. صف درست ہوگی، ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی. یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارے دلوں کے اندر ناچاقی محبت کی کمی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری صفیں درست نہیں ہوتی. نماز میں صف درست کر لی، نماز میں آگے پیچھے ہو گئے تو پھر نہیں کرتے. حکم یہ ہے صف درست کرو. اب امام کے ساتھ آپ نے نیت باندھی، امام نے جو پہلی مرتبہ کہا یا آپ نے جو پہلی مرتبہ کہا اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. ایسی تکبیر جو حلال چیزوں کو حرام کرنے والی ہے. میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ بھی چاہیں تو بات کر سکتے ہیں. میں کوئی چیز کھا رہا ہوں، نماز کی حالت میں نہیں ہوں، اور میں بیٹھا ہوا ہوں، نماز کی حالت میں نہیں ہوں، نگاہ اٹھا کے ادھر ادھر دیکھ لیا، جائز ہے نا، حلال ہے، لیکن نماز کی حالت میں حرام ہے. یہ جو تکبیر تحریمہ ہوئی، یہ جو جائز چیزیں تھیں، اس تکبیر کی اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے اب نماز میں حرام ہو گئی. جب تک سلام نہیں پھیریں گے یہ کام نہیں کر سکتے. ایک زمانہ تھا شروع اسلام میں، نماز میں آتے تھے تو آنے والا پوچھتا تھا نماز کی حالت میں ہے نا، کتنی رکعت ہو گئی؟ وہ کہتا اتنی ہو گئی. اسلام میں اجازت تھی، بعد میں اللہ نے منع فرما دیا، اب بات بھی نہیں کر سکتے، کوئی نہیں پوچھ سکتا کتنی ہو گئی کتنی ہو گئی. آئے نماز میں شامل ہو جائے. یہ جو ہم نے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھایا، اس کو سمجھ لیجئے. مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو کانوں کی لو تک، یہ انگوٹھے کے جو پورے ہیں یہ کان کی لو تک، بس کندھے سے لے کر کان کی لو تک، یہ درمیان کا حصہ جو ہے حد ہے، یہ کان کی لو، اور حد ہے نیچے میں کندھا. یہ تکبیر تحریمہ کہنے کا ہے نا، اللہ اکبر، چاہے اس سے ملا لیں چاہے یوں کر لیں، جیسے بھی کر لیں. یہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف رہیں گی، دونوں ہاتھ کی، چاہے مرد ہو یا عورت. انگلی کے پورے آسمان کی طرف رہیں گے، تکلف نہیں کرنا ہے، بس ایسے رہیں گے. اور خواتین جو ہاتھ اٹھائیں گی تکبیر تحریمہ کے لیے، یہ ان کے انگلی کے پورے کندھوں سے اوپر نہیں ہوں گے. سمجھ لیجئے گا، عورتوں کو بتا دیجئے گا. عورتیں جب یہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھیں گی تو ہاتھ کے الٹے ہاتھ کی پشت پر یہ ہاتھ رکھ کے سینے پہ باندھیں گی. اس میں پردہ ہے ان کے لیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھا کرتے تھے، اس میں شروع زمانے میں ایسا تھا کہ آپ نے ناف کے اوپر باندھے. اگر کوئی آج باندھتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن دیکھیے جس کے پیچھے چلنا ہے چلنا اسی کے پیچھے پڑے گا، ورنہ تو آدھے تیٹر آدھے بٹیر ہو جائیں گے نا، پھر تو ہم آزاد ہو جائیں گے. اسلام کے معاملات میں آزادی اظہار نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. یہ صحافت کو مبارک ہو، اسلام میں نہیں ہے. یہ جو جتنے چماڑ لوگ ہیں وہ بٹھا کے کہتے ہیں اسلام کی فنا بات ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس الو کے پٹھے کو کیا پتا میری کیا رائے ہے؟ اسلام میں رائے دلوا رہا ہے؟ اسلام میں رائے تھوڑی ہوتی ہے. اسلام وہی ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول نے بیان فرمایا، جو صحابہ کرام سے ہم تک پہنچا. آپ کی کیا رائے؟ میں کیوں کہوں گا کیا رائے؟ اپنا ایمان خراب کروں؟ اسلام میں کوئی رائے نہیں ہوتی. حضور علیہ السلام کا آخری زمانہ تھا، آپ نماز میں ہاتھ باندھتے تھے ناف کے نیچے. اور دیکھیے 4 ائمہ گزرے، ان چاروں نے سارے مسائل ہر قسم کے، اعمال کے، عبادات کے، اخلاق کے، معاملات کے، جتنے بھی مسائل ہیں سارے حضور علیہ السلام سے اور قرآن سے لیے ہیں. سارے چاروں حق ہیں.
اور ان میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت وہ ہے کہ انہوں نے مسائل وہ اخذ کیے ہیں جو حضور علیہ السلام کے آخری زمانے کے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بھائی ہاتھ نیچے باندھ لو نا. اب لوگ کہتے ہیں جی وہ ہمارا تو اس پر عمل نہیں ہوا، تو عورتیں کر تو رہی ہیں، وہ تم میں سے نہیں ہیں. عورتیں عمل کر رہی ہیں نا سینے پہ ہاتھ باندھنے سے، اور مرد جب ہاتھ باندھے گا یہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر یہ انگلی سے اور انگوٹھے سے ہاتھ کو پکڑ لے گا اور یہ 3 انگلیوں پر رکھ لے گا. یہ ہے ہاتھ باندھنے کا طریقہ. یہ نہیں ہے جیسا چاہے ہم نے یوں کر لیا، یوں بھی نہیں ہے. وہ تو حضور علیہ السلام نے بھی نہیں بتلایا. معلوم ہو رہا ہے سینہ پکڑا ہوا ہی بھاگتا چلا جائے گا، ایسا تھوڑی ہے. نماز وقار کے ساتھ ہونی چاہیے. اب جب ہاتھ باندھ لیے، امام کے ساتھ آپ نے تکبیر اولا کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہیے، تو امام نے پڑھا ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. مقتدی بھی پڑھے گا، یہ نہیں ہے مقتدی خاموش رہے گا، مقتدی کو بھی پڑھنی پڑے گی. لیکن مقتدی اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ آگے اس نے قرات نہیں کرنی ہے. امام جب قرات کرے گا تو مقتدی کو خاموش ہونا پڑے گا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب تمہارے سامنے قرآن مجید پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے تو خاموش رہا کرو تاکہ اللہ تم پر اپنا رحم فرمائے. تو سورہ فاتحہ بھی تو تلاوت ہے نا، یہ نہیں ہے؟ قرآن کا ہی تو حصہ ہے. اور مفسرین فرماتے ہیں سورہ بقرہ سے سورہ والناس تک سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے. یہ قرآن کا متن ہے سارا سورہ فاتحہ. سب چیز جو قرآن میں جو چیز بیان کی ہے اللہ نے ساری سورہ فاتحہ میں اجمال سے بیان فرما دی. سب اس کی تفسیر بیان ہو رہی ہے. آپ کہیں گے ظہر عصر میں تو میں نہیں سنتا، قرات تو نہیں سن رہا، میں کیوں خاموش رہوں؟ تو آپ کو ایک ڈسپلن دیا گیا ہے نا، نظم و ضبط دیا گیا ہے. خاموش رہنا پڑے گا. امام کے مقتدی ہیں، آپ اقتدا کر رہے ہیں. امام سے نماز میں کوئی غلطی ہو جائے، آپ چاہے اس کو لقمہ بھی دے دیں، لیکن امام نے اگر غلط کیا ہے آپ کو بھی غلط کرنا پڑے گا. کوئی واجب چھوٹ گیا، آپ نے تو لقمہ دے کے یاد دلا دیا، لیکن اس کو تو پتہ ہے نا کہ اگر میں اب واجب کی طرف چلا گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. وہ وہی کرے گا جو اس کو پتہ ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں غلط ہے، قاعدہ رہ گیا. پہلا 4 رکعت والی نماز تھی، قاعدہ رہ گیا. امام کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے قریب تھا، پیچھے سے لقمہ آیا. امام کو تو پتہ چل گیا میری غلطی ہو گئی، لیکن چونکہ کھڑے ہونے کے قریب تھا اب اس کے لیے جائز نہیں تھا کہ قاعدے میں بیٹھ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلا قاعدہ واجب ہے، فرض نہیں ہے. واجب چھوٹے گا تو سجدہ سہو ہوگا. وہ تیسری رکعت میں کھڑا ہوگا، باقی نماز پوری کر کے سجدہ سہو کرے گا. اور کسی فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، فرض ادا تو کیا لیکن تاخیر سے کیا، تو سجدہ سہو واجب ہے. اور فرض ادا ہی نہیں کیا تو نماز فاسد ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. یہ حکم ہے نا. تو امام سے غلطی ہو رہی ہے، آپ کو بھی غلطی کرنی پڑے گی نا. مثال کے طور پر امام سجدہ سہو کرتا ہے، اس سے کوئی پہلی رکعت میں غلطی ہوئی تھی مثال کے طور پہ، میں آیا تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں، بالکل آخری قاعدے میں. وہ ایسی غلطی تھی، سورہ فاتحہ پڑھنی تھی اسے جہری، اس کو یاد ہی نہیں رہا. پتہ چلا اہدنا الصراط المستقیم پہ پہنچا تو یاد آیا تو مغرب فجر عشاء کی نماز تھی. تو جہاں سے یاد آیا حکم یہ وہیں سے پڑھنا شروع کر دے، صراط الذین انعمت علیہم. لیکن بعد میں سجدہ سہو کرے گا. اب جب میں تو چوتھی رکعت میں آیا، میں نے تو غلطی نہیں کری نا، لیکن جب وہ سجدہ سہو کرے گا تو سجدہ سہو مجھے بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ نماز تو اس کی درست ہوگی تو باقی میری نماز درست ہوگی، ورنہ کیسے ہوگی؟ ہاں، جس کی رکعت فوت ہو گئی وہ پیچھے، اور امام سجدہ سہو کر رہا ہے، تو سجدہ سہو میں تو یہ ہوتا ہے نا امام ایک طرف سلام پھیرتا ہے. اور نمازی ایسے بھی ہیں جن کی رکعتیں فوت ہوئی ہیں، وہ سلام نہیں پھیریں گے،
وہ سیدھے بیٹھے رہیں گے جیسے قاعدے میں بیٹھتے ہیں نا، سیدھی طرف سلام نہیں پھیریں گے، بس وہ امام سلام پھیر کے جب سجدہ سہو کرے گا یہ اس کے ساتھ سجدہ سہو میں شامل ہوں گے۔ یہ بھی مسئلے کی بات ہے نا، کتنے سارے مسائل ہیں، جب بات چھڑتی ہے تو مسئلے سے مسئلہ نکلتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم رکوع میں گئے، امام رکوع میں گیا، ہم بھی رکوع میں گئے، امام رکوع میں جانے کی تکبیر، رکوع سے اٹھنے کی تسمیع، سجدے میں جانے کی تکبیرات، کھڑے ہونے کی تکبیرات جتنی بھی پڑھے گا مقتدیوں کو بھی پڑھنی پڑے گی، لیکن ایک خیال رہے، مقتدیوں کو ایک خیال رہے۔ وہ کیا خیال؟ وہ یہ کہ امام کی تکبیر کے جب شروع کرے اس کے بعد شروع کرے وہ، اور جب امام کی تکبیر مکمل ہو جائے اس کی تکبیر اس کے بعد مکمل ہو۔ اسی طرح سلام میں بھی ہے، میری تکبیر، میرا سلام امام کے سلام اور اس کی تکبیر سے پہلے ختم نہ ہو، ورنہ میں امام سے مقدم ہو جاؤں گا۔ میں تقلید تو اس کی کر رہا ہوں، اقتدا تو اس کی کر رہا ہوں، تو آگے کیسے ہوں؟ مجھے پیچھے رہنا پڑے گا۔ یہ بھی مسئلے کی بات ہے۔ اب جب رکوع میں گئے، صحت مند لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جو معذورین ہیں ان کے لیے جو آسانی ہے اس طرح کریں۔ حکم یہ ہے کہ ہماری کمر بالکل سیدھی ہو، بالکل سیدھی، اور یہ گردن بھی سیدھی ہو۔ کھڑے ہوں گے، قیام کی حالت میں ہوں گے تو ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہوگی، اور جب رکوع کی حالت میں ہوں گے تو ہماری نگاہ ان پاؤں کے دونوں انگوٹھوں پر ہوگی، اور سجدے کی حالت میں ہوں گے تو ہماری یہ نگاہ ناک پر ہوگی، قاعدے کی حالت میں ہوں گے تو ہماری یہ نگاہ ہماری جھولی میں ہوگی۔ ہم نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سامنے والا دیکھ کر یہ سمجھا، وہ سمجھا، میں نہیں سمجھا، نماز تو میں پڑھ رہا ہوں، لیکن نماز ہے ایسی ہیئت پر پڑھ رہا ہوں، ایسی کیفیت پر پڑھ رہا ہوں، سامنے والا مجھے دیکھ کر سمجھ رہا ہے شاید نماز نہیں پڑھ رہا ہے، شاید اس کے دل میں بات آئی، نماز میری ٹوٹے گی، میری نماز نہیں ہوگی۔ بات اس کے دل میں آئی، نماز میری نہیں ہوگی، وہ یہ سمجھ رہا ہے یہ تو نماز نہیں پڑھ رہا۔ اس سے بچنا چاہیے۔ نماز کتنی وجہوں سے خراب ہوتی ہے، ہمیں بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم نے نماز میں کوئی ایسی حرکت کری، سامنے والا سمجھ رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہا، میری نماز ختم ہو گئی۔ ختم ہونے کا کیا مراد؟ اللہ کیا نہیں ہے؟ ہم چاہے سجدہ کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اس کو نماز نہیں کہتے۔ نماز اس کو کہتے ہیں جو اللہ کیا مقبول ہو۔ تو ہم ایسی نماز تو پڑھیں کہ اللہ کیا مقبول ہو۔ ہم 1.25 گھنٹہ روزانہ اللہ کو مسجد میں آ کے دے رہے ہیں، اور ہمارا یہ 1.25 گھنٹہ ضائع چلا جائے تو وقت ضائع ہو گیا۔ وقت ضائع مت کیجیے، اس کو کارآمد بنائیے نا۔ اب جب رکوع کی حالت میں ہے، کمر سیدھی، فقہا فرماتے ہیں اتنی سیدھی کہ اگر کوئی آدمی آپ کی کمر پر گلاس میں پانی لبوں تک بھر کے رکھ دے، پانی چھلکنا نہیں چاہیے گلاس سے، اتنی سیدھی۔ یہ صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ اور جب امام نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ تو مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد۔ جب نیت بانی تھی اس کا نام تھا قیام۔ جب رکوع سے کھڑے ہوئے سجدے میں جانے کے لیے اس کا نام ہے قومہ۔ قیام نہیں کہیں گے اسے، اس کو قومہ کہیں گے۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں معذورین کے علاوہ صحت مند، قومہ میں بالکل سیدھا کھڑا ہونا چاہیے جیسے قیام میں تھے، لیکن بعض لوگ کرتے یہ ہیں کہ وہ رکوع سے سر اٹھاتے ہیں، کمر بھی سیدھی نہیں کرتے، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں ان کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ یہ صحت مند آدمی ہے نا، اس کو بالکل سیدھا کھڑا ہونا چاہیے تھا، پھر سجدے میں جانا چاہیے تھا۔ یہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن کے درمیان جب منتقل ہوتا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے میں نے سر اٹھایا نا، سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یہ میرے جسم کے اندر اللہ نے جتنے پرزے رکھے ہیں، یہ جو میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہوا، یہ تو سارے ہل گئے نا، باہر سے تو نظر نہیں۔ اللہ کا کتنا کرم و فضل ہے کہ باہر کھال چڑھائی بھی، اندر کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔
یہ تو سب ہل گئے اندر سے۔ فقہا فرماتے ہیں جب یہ اتنی دیر کھڑا ہو گیا سیدھا ہو کے، وہ سارے پرزے اپنی جگہ پر آ گئے، جب اس کو دوسرے رکن میں جانا چاہیے، اور وہ جب کھڑا ہوگا تب آئیں گے۔ اب جب سجدے میں گئے تو اس مسئلے کو یاد رکھیے کہ اعضائے سجدہ میں سے جو عضو زمین سے قریب ہیں وہ پہلے زمین پہ رکھے جائیں گے۔ سجدے سے اٹھتے وقت جو عضو زمین سے قریب ہیں وہ آخر میں اٹھیں گے، جو دور ہیں وہ پہلے اٹھیں گے۔ اس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ جمعہ کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب